فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن یکم رمضان المبارک سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور آج کا موضوع اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر ہے اور نزول قرآن کی رات ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے شب قدر اور نزول قرآن۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کے لیے موجود ہیں ہمارے مہمان ثناخوان جناب پروفیسر محمد اویس مصطفی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے جناب علامہ محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب، شب قدر اور نزول قرآن، ان میں شب قدر کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، اور شب قدر کی اہمیت کیا ہے قرآن و سنت کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس پر کلام کیجیے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت رات کے اندر اس خوبصورت پروگرام کا سلسلے کا انعقاد ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس رات کی برکات کثیرہ سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ لیلۃ القدر کے موضوع پہ عام طور پہ آج کی رات میں ہر مسجد میں علماء کرام جو ہے وہ اس پہ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، جی، اور بالخصوص اس کے ساتھ ساتھ تکمیل قرآن کا سلسلہ بھی آج کی رات میں عمومی طور پہ مساجد میں ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی اپنی سہولت کے مطابق آگے پیچھے کر لیا جاتا ہے، جی، لیکن موسٹلی طور پر جو ہے وہ اسی کو 27ویں رات کو ہی جو ہے شب قدر کو اسی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اس وقت جو موضوع ہے نزول قرآن اور شب قدر، اللہ کریم نے سورہ قدر کی پہلی آیت میں ہی دونوں موضوعات کو اکٹھے ہی بیان فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ان کا آپس میں تعلق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو بلکہ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے 25ویں سپارے میں سورہ دخان کی پہلی آیہ کریمہ میں کہ دوسری آیہ کریمہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سبحان اللہ، یہاں لیلۃ القدر ارشاد فرمایا قدر والی رات، اور وہاں برکت والی رات اس رات کو فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برکت والی رات میں یا قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کی نزول کی تاریخ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے قرآن پاک میں 2 لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک انزل کا ہے اور ایک نزل ینزل کا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اس کو زیادہ سمجھ پائیں گے کہ ایک باب افعال سے ہے اور ایک باب تفعیل سے ہے۔ انزل ینزل سے جیسے انا انزلنا یہی لے لیں، بالکل صحیح۔ دوسرے مقام پر بھی انا انزلنا ہی ہے، دیگر کئی اور مقامات پر بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یک بارگی انزل علیک الکتاب، اچھا وہ تو پھر تفعیل کے ساتھ ہم اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ جو پہلا ہے کہ انا انزلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یک بارگی کسی چیز کو اتارنا، بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ اب یک بارگی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو 40 سال میں اعلان نبوت کے ساتھ پہلی وحی کے ساتھ جو ہے وہ 63 سالہ حیات طیبہ کے 23 سال ہیں، اور ایک لمبا ٹائم پیریڈ جی درجہ بدرجہ جی بتدریج نازل ہوا ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہہ دیا گیا کہ ہم نے اس کو یک بارگی نازل فرمایا؟ معنی سے تو یہ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ بروج میں بالکل آخری آیت میں ارشاد بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بزرگی والا قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ سے اصل کلام الہی کو نازل کیا گیا، تو اسے آسمان دنیا میں نازل کیا گیا۔ بیت عزت یعنی بیت المعمور فرشتوں کا جو قبلہ ہے بالکل بیت اللہ شریف کی سیٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بیت العزت پر یعنی فرشتوں کے پاس جب جو ہے وہ آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا تو یہ
यकबारगी हुआ है, बिल्कुल सही, ये लैलतुल कद्र में इसी रात में हुआ है। फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जिस जिस अंदाज से जरूरत पेश आती गई, जहां जहां जरूरत पेश आती गई, इसका नुज़ूल होता रहा और उसको अल्लाह ताला ने कई मकामात पे बयान फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून। फिर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दीगर कई मकामात पर भी ये नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील बाबे तफ़ईल से, यानी जिसमें आहिस्ता आहिस्ता किसी काम का करना पाया जाए। जैसे तकरीम का लफ्ज है, इकराम और तकरीम दोनों इस तरह हैं। एक ही मर्तबा इज्जत की जाए तो फिर उसको इकराम के लफ्ज से अकरमा, उसने इज्जत की, ठीक है, और उसको तफील के बाब से तकरीम से ले जाके कहें तो फिर बतदरीज। इसी अंदाज से कुरान करीम के नुज़ूल की यही दो तारीखें हैं। लौहे महफूज से आसमान दुनिया तक बैतुल इज्जत तक बैतुल मामूर पर एक ही मर्तबा नुज़ूल हुआ इसका, और फिर आगे जो है वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पर आप सर पहली वही से लेके, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि इस पर भी उलमा में माबैन इख्तिलाफ है पहली वही कौन सी है। बुखारी शरीफ की हदीस से तो यही है कि इक़रा ज्यादा राजा यही है, राजा भी यही है, वो कि बुखारी में ही है कि या अय्युहल मुद्दस्सिर वाली भी आयत जो है ना वो पहली भी फिर उलमा ने जी जी बिल्कुल हाँ। अच्छा, अब ये कुरान करीम के नुज़ूल के दो एतबारात हुए। हम जिस पे गुफ्तगू कर रहे हैं पहले एतबार पे कर रहे हैं कि इस शब कद्र में नाजिल हुआ। आप यहाँ पे गौर फरमाइए, बरकत वाली रात में बरकत वाला कलाम, बरकत वाली जात ने, बरकत वाली ही जात पर और बरकत वाली उम्मत पर ही इसको नाज़िल, बरकत वाला ही, इसीलिए फरमाया शाहरु रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसी में हमने नाजिल फरमाया इसको कुरान करीम को। तो आज की रात को एक खुसूसियत जो है वो इस एतबार से है कि इसमें नुज़ूल कुरान हुआ है, ठीक है। बाकी इस रात की जो खुसूसियात हैं उसके बारे में अल्लाह करीम खुद फरमा रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है, ठीक है। ये तो नाजिल करने वाला ही जानता है। एक इस्तिफ़हामी अंदाज है, लेकिन ये समझाने के लिए और ताकीद और गौर व फिक्र करने के लिए इस्तिफ़हाम जो है ना वो बतौर ताज्जुब भी होता है, ठीक है। तो बतौर ताज्जुब उस वक्त किया जाता है जब इंसान की अकल जो है वो किसी आजिज आ जाए जाके, मा अहसना का, मा अजमल का, मा अकमल का, ये जब उनको हजरत ताजदार गोलड़ा एक हुस्न मुस्तफ़ा की इंतहा तक पहुंचे तो उनको ये समझ आया, फिर कहने पे मजबूर हुए ताज्जुब में क्या हुस्न है। ऐसा नहीं कि वो जानते ही नहीं है, बिल्कुल, बल्कि जानते हैं। कुरान और सुन्नत से जो तशबीहात, तलमीहात, इस्तिआरात, किनायात उस पर थे, हुस्न मुस्तफ़ा पर हकीकतें थी, वो सब पढ़ चुके हुए थे, पता था। लेकिन ताज्जुब की इंतहा हुई तो वहां पे जाकर के ये कह दिया। इसी अंदाज से अल्लाह करीम फरमाता है कि तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है, और फिर खुद ही फरमाया बड़ी कद्र है इसकी, माना ये बन गया फिर इस्तिफ़हाम में इनकारी। फिर साथ ही फरमाया लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर। सुभान अल्लाह। बल्कि आप लैलतुल कद्र के बारे में अहादीस का जो खजाना है वो 1 मिनट के लिए आप बुलंद जगह पे रख लें और सिर्फ जो है वो इसी सूरह कद्र का मुतालिया फरमा लें तो आपको पता चल जाए। फरमाया कि 1000 मुफस्सिरीन ने इस पे तवील कलाम किया है, अच्छा खासा, जिस मर्जी तफसीर को उठाएं, हर मुफस्सिर का अपना अंदाजा। इमाम राजी ने तो इस पे बड़ा अच्छा खासा कलाम किया है। लैलतुल कद्र में कद्र लफ्ज पे अच्छा खासा कलाम कर गया कि कद्र के माना क्या है, कद्र तादाद क्या है, तादाद पे कलाम कर दिया। अच्छा, फिर ये भी बताया कि जनाब लैलतुल कद्र की तायीन, अदम तायीन, यानी इसका मुअय्यन करना और ना करना, फिर उमूमी तौर पे ये किस रात में होती है, फिर इस रात की निशानियां क्या हैं, वो तो हदीस पाक में भी बयान की गई। अच्छा, फरमाया खैरुम मिन अल्फी शहर, 1000 महीने की इबादत से भी अफजल है। जिस मर्जी तफसीर को उठाएं उसके तहत इस आयत का शान नुज़ूल करते हुए अगर 12 के साथ डिवाइड करें तो गालिबन ये कोई 80-84 साल 84 साल का तकरीबन अरसा बनता है ये। तो इस एतबार से फरमाया कि वो एक शख्स बनी इसराइल का इबादत किया करता था, रात को दिन में वो रोजा रखा करता था। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान के सामने जब जिक्र हुआ तो हसरत तासुफ हुआ, तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल करके फरमाया महबूब उम्मत आपकी हो और पिछलों पे रश्क करे ना, आपकी उम्मत को तो मैंने पिछलों के लिए रश्क बना रखा है, ठीक है। तो फरमाया कि वो 1000 महीने इबादत करते रहें और आपके उम्मती एक रात इबादत करें। हम उनकी 1000 महीनों से इबादत के बराबर नहीं बल्कि खैर बेहतर, उससे भी बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे ये भी समझा जा सकता है कि उम्मत मुस्लिमा की औस एवरेज जो है, इसकी जिंदगी जो है जी जी एवरेज
لائف ایوریج جو ہے وہ 50-60 برس، حدیث میں بھی یہ بیان کی گئی زیادہ سے ہے، زیادہ کوئی 70-80-82 برس، اور وہ بھی پیچھے والے بزرگ گزارنے اتنی ہے، اس کے ساتھ وہ اگر تقابل کریں تو سمایا جا رہا ہے کہ پوری زندگی سے بہتر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل اس طرح، یعنی اگر 1000 مہینوں کو ہم نے کیا تھا ملٹیپلائی تو یہ تقریباً 84 ایئرز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایوریج ایج جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے تو وہ 50 سال کا فگر ملتا ہے حدیث پاک میں، ٹھیک ہے، 50 سے زیادہ سے زیادہ دیکھی جائے تو پھر 63 برس 63 جو خود رسول اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہمیں ملے؟ تو اب گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات کو پا لے تو گویا وہ آپ والی بات کہ وہ اپنی پوری زندگی سے ہی بہتر رات کو پا گیا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کریم خود ارشاد فرماتا تنزل الملائکہ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جناب جبریل خود تشریف لاتے ہیں، روح الامین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں حدیثی پڑھ رہا تھا کہ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ عدد الحصا، یعنی زمین پر پڑی ہوئی کنکریوں سے بھی زیادہ اللہ کے ملائکہ کا نزول اس رات میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے ملائکہ کے نزول کے ساتھ، تل دھرنے کی جگہ نہیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں بچتی، اس قدر نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، نزول ملائکہ بھی ہے لیکن اپنے رب کے اذن سے ہے۔ اور یہ تل دھرنا محاورہ ہے، عام طور پہ جہاں کھچا کھچ، جی جی، لیکن یہاں تو حقیقتاً تل دھرنے کی جگہ۔ دیکھیں نا حضرت سعد کے جنازے میں رسول اللہ پاؤں اٹھا کے چلیں کہ اس کے جنازے میں ملائکہ کا نزول اس قدر ہوا تھا کہ مجھے پاؤں مکمل لگانے کی جگہ، یہ بخاری ہے، بے شک پوری جگہ نہ ملی۔ تو اب دیکھیے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ خود اتنی انعامات اور اکرامات کی بارش فرما رہا ہے تو نزول ملائکہ کا کیا سما ہوگا۔ اچھا پھر دیکھیے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، ہر امر کے لیے اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ کریم تو خود فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ، ملائکہ کی شان تو یہ ہے، تو نافرمانی تو ان کی طرف منسوب کرنا بھی گناہ ہے، جو حکم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے وہ ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ملائکہ زمین پر آ رہے ہیں، اذن سے ہی آ رہے ہیں نا، تو اللہ کریم خود کیوں ساتھ میں بھی اذن ربہم پھر دوبارہ ارشاد فرما رہا ہے؟ اس کا جواب علماء اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس میں خاص طور پر بتانے کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو اور زیادہ عبادت کی طرف رغبت مل سکے کہ دیکھو ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے تو رب کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کی رضا سے وہ بھی آ رہے ہیں، تم بھی اللہ کی رضا آباؤ اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور فرمایا کہ یہ ان کا آنا جو ہے وہ صبح طلوع فجر تک رہتا ہے، ادھر سے غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک پھر رہتا ہے۔ کل امر سلام، ہاں بالکل، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ کیا ہے؟ یہاں پر جو سلامتی کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں، جیسے ایک قول یہ ہے کہ جناب جبریل امین خود ملاقات کرتے ہیں جن کو شب قدر مل جائے، اور حضرت جناب سیدنا جبریل امین جس سے ملاقات کر لیں اس کا پھر جہنم میں داخلہ نہیں کسی صورت میں بھی ہو سکتا، جنت ہی جنت ہے اس کے لیے، یہ بھی سلامتی ہے ایک معنی۔ اور سلامتی کا معنی یہ بھی ایک مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر تمام قسم کی جو دینی مشکلات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ سلامتی کے اور کئی معنی ہے، تو اس کا مطلب ہر قسم کی سلامتی کے مطلب جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلق بیان فرما دیا ہے تو ہمارے مفسرین نے جو معنی بیان فرمائے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اس اطلاق کو جو ہے وہ مطلق کو مقید کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ ایک عام فہم آسان معنوں میں اس کا معنی بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ بتا دیا کہ سلام سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، سلام سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ صرف ایک تفہیم کے لیے ہے ورنہ اللہ کے کلام کو مقید کرنے والی بات، اور وہ معنی سارے بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھیں نا رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے، حضور خود فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کو جب جامع کلمے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں تو خود رب جب اپنا کلام کرے گا تو وہ کس قدر جامعیت کے ساتھ کلام کیا جا رہا ہوگا، کوئی شک نہیں۔ یہ شب قدر کے اعتبار سے جو قرآن شب قدر کو اس میں حدیث مبارکہ بھی ضرور آپ ایڈ کیجئے گا ساتھ کہ شب قدر کی علامات کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں تک اس کے
فیض مل سکتا ہے جو جس کو ہم نے غافل ہو کر نہیں گزارنا۔ جو اس کی علامات کی بات ہے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے یہ رات، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی ایک نشانی ارشاد فرمائی کہ اس رات کے اندر جب سورج اگلے دن طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ اچھا، مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ امت کے اندر جن لوگوں نے شب قدر کو پایا ہے جی، ان کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہی قول نقل کیا ہے کہ عمومی طور پہ اکثر موسٹلی وہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے، اکثر طور پہ۔ ایسا نہیں کہ ہر مرتبہ ایسا ہی ہو، بلکہ صوفیاء نے بعض نے جنہوں نے اگلی پچھلی تاریخوں میں اس کو دیکھا تاقراتوں میں تو انہوں نے وہ بھی قول نقل کیا، نشانیوں سے پہچانا، جی اس کی نشانیوں سے پہچانا۔ پھر اچھا، اب اس میں یہاں تک بھی ہمارے علماء نے کلام کیا کہ اگر رمضان شریف 29 کا ہو تب شب قدر کس تاریخ کو بن سکتی ہے، ان کے اپنے تجربات۔ 30 کا ہو تو تب پھر کب بن سکتی ہے، اگر رمضان کی ابتدا پیر سے ہو رہی ہے تو پھر کب بن سکتی ہے، منگل کو ہو تو پھر کب بن سکتی ہے۔ یہ اس رات کے اندر جو ہے وہ بڑا طویل اس پہ کلام اس قدر کلام ہے کہ اس پر تو علیحدہ ہمارے محدثین نے اپنی کتب احادیث میں علیحدہ علیحدہ چیپٹر قائم کیے ہیں، اور پھر ہمارے عام علماء کرام نے اس پر علیحدہ کتب بھی تحریر اور تصنیف فرمائی ہیں جو شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کر رہی ہیں۔ اور احادیث کا جو سلسلہ ہے اس میں رسول اللہ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ کی رحمت اس قدر برستی ہے، اس قدر برستی ہے کہ مومنین کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اور جب بھر دی جاتی ہیں تو اللہ کی رحمت کا جو وافر حصہ پھر بچ جاتا ہے وہ کائنات میں جانوروں کو تقسیم کیا جاتا ہے، بچوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو آئے روز الحمدللہ یہ جو روز سنتے ہیں ہم کہ فلاں شخص نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، فلاں دین کا پیروکار اپنے دین کو چھوڑ کر کے اس میں آ گیا، حدیث یہ بتاتی ہے کہ جو لیلۃ القدر میں اللہ کی رحمتوں کا حصہ بچ جاتا ہے وہ اللہ ان کفار کو عطا فرماتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دولت ایمان سے سرفراز اور مشرف فرما دیتا ہے۔ اور اس رات کی جو آپ نے فرمایا کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں تک اس کا فیض ہے، دیکھیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے التمسوها العشر الاواخر من رمضان، فرمایا تم اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں حدیث میں پھر سابعہ، تاسعہ، خامسہ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، یعنی 25ویں رات میں، 27ویں رات میں، 29ویں رات میں تلاش کرو، گو کہ 21 اور 23 بھی ہیں، لیکن حدیث میں ایک حدیث میں جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں اس میں واضح اس کو نہیں بیان کیا گیا، لیکن فرمایا مطلقاً آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ السلام آخری عشرے میں ویسے بھی پہلے دونوں عشروں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو حضور غمگین بھی ہو جایا کرتے تھے کہ اب یہ رمضان شریف رخصت ہو رہا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ اس رات کی اہمیت، اس میں یہ دیکھیں آج بھی ہمارے بعض نادان جو ہیں وہ مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، اس رات کو سستی میں گزار دیتے ہیں، سو کر کے گزار دیتے ہیں، اور ایسا طبقہ بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے جو محافل میں آنا، عبادت کرنا، مساجد کا رخ کرنا شاید اپنی توہین سمجھتا ہے۔ آپ اس بات کو ہمارے ناظرین سامعین میں سے شاید کوئی اس کو کوئی اور رنگ دے لیں، جبکہ آپ ہماری جگہ پر آ کر کے سوچیں گے تو آپ کو اس طرح کا بہت سارا طبقہ ملے گا۔ اور عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں میں ان راتوں میں بھی، حالانکہ عام محفل ہے تو آپ جائیں نہ جائیں کوئی بات نہیں، اس رحمت میں تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ بے پناہ اپنی رحمت فرما رہا ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پھر وہ گھروں میں بھی تو نہیں نہ کرتے، چلیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ گھروں میں نوافل پڑھ لیں، آپ عبادت کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، وہ تو غافل، حالانکہ اللہ تعالیٰ پھر ہر معاملے میں غافل ہیں۔ اللہ کریم خود فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، پارہ نمبر 24 ہے سورہ حامیم السجدہ، فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں نا ان قریب جہنم میں ذلیل کر کے ڈالے جائیں گے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ بے شک آج تو یہاں پر عبادت سے مراد جو ہے مفسرین نے دعا بھی لی ہے، ہمارا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ فرض پڑھتے ہیں تو سلام پھیرتے ہیں تو دعا مانگے بغیر اٹھ جاتا ہے، دعا مانگنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، توفیق ہی نہیں ملتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ترک دعائے معصیہ،
دعا کو ترک کر دینا بھی گناہ ہے. اور بھائی اللہ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ تو لوگوں کا یہ عالم بھی ہو چکا ہے. اچھا پھر ایک اور طبقہ بھی ہے, ایک تو دعا مانگے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے, اور ایک کچھ دعا کر بھی رہتے تو یوں ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں. غافل ہونے کی کیفیت, غافل دل سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی. بخاری شریف کی حدیث میں یہ غفلت بھی دکھا, حضور قلب ہو تو دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی دعا پھر اسی اعتبار سے اس رات کو اس انداز سے نہ گزارا جائے. عبادت کا مقصد یہی تھا. جی, بلکہ آپ دیکھیے میں یہ بات پہ اختتام کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ہمارے بچپن میں ہم یہ دیکھا کرتے تھے, یہ 2 راتیں ہوتی تھیں جن پہ مساجد پہ چراغاں ہوتا تھا, لائٹنگ ہوتی تھی, اور بڑی شدت سے انتظار ہوتا تھا ان راتوں کا. بالکل صحیح. اور پورے گاؤں اور لوگ مسجدوں میں بھر جاتی ہوتی تھی مسجدیں, اور انتظار ہوتا تھا. بدقسمتی سے جہاں ہم ہر طرح سے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کٹ آف ہوتے جا رہے ہیں, اسی اعتبار سے یہ مقدس راتیں بھی ہم سے جو ہے وہ چھینی جا رہی ہیں, اور ان کی عبادتیں جو اجتماعی طور آپ دیکھیے غیر مسلموں کو ہماری انفرادی عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں. بالکل صحیح ہے. بلکہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے وہ ذہن میں نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ اجتماعیت اور عالمیت جو ہے ان کی وہ چھین کر کے ان کو اپنی ذاتی عبادتوں میں لگا دیا جائے, اور انفرادی عبادتوں میں لگ کے ہمارا عالم یہ ہے کہ وہ اتنی انفرادی عبادت کر رہے ہیں کہ دنیا سے اس کی اپنی اولاد جو ہے وہ اللہ رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہے, تو اسے اس کی خبر ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ اس انداز سے جو ہے وہ اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان پروگرامز میں, ان محافل میں شرکت کریں, اور شرکت کر کے جو ہے وہ اس عظیم ثواب سے آپ جو ہے وہ اپنا حصہ وافر حاصل کر کے اس انداز سے آگے آپ اپنے. جی ضرور انشاءاللہ. بہت خوبصورت گفتگو. ناظرین سامعین, 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن اور آج کا یہ اسپیشل پروگرام صدا رمضان میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب پروفیسر محمد اویس مصطفی صاحب. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک مدحت سرائی کریں گے, گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب پروفیسر محمد اویس مصطفی صاحب. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں ہائے مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں ہائے مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شام مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شام مدینہ ہے. سبحان اللہ. اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی
مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، کہ وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، مدینہ مدینہ کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، اور کرم کتنا ہے فخری مجھ پہ ان کی ذات عالی کا، کرم کتنا ہے فخری مجھ پہ ان کی ذات عالی کا، کہ میں اتنی دور ہوں پھر بھی مجھے حاصل مدینہ ہے، میں اتنی دور میں اتنی دور ہوں پھر بھی مجھے حاصل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں ہائے مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ بہت خوب۔ یہ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثنا اور ایسے خوبصورت انداز میں دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں، شب قدر اور نزول قرآن، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے عالم اسلام امت مسلمہ ہر شعبے میں تنزلی کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، قرآن سے، اسلام سے، دین سے، اسلام کی تعلیمات سے دوری، یہی وجہ ہے، اور اوج کمال پانے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔
قرآن کو تھام لیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تھام لیں، اسلام اور اسلامی تعلیمات سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، تو پھر دیکھیے کیسے ہمیں اوج کمال حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ پہلے والا جیسے ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام علیہم رضوان، انہیں اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا، انہی کے صدقے سے پھر عزتیں مل سکتی ہیں، لیکن ان کے پیروکار تو بن جائیں۔ جی علامہ محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب، جی شب قدر کا ذکر ہوا، نزول قرآن کا ذکر ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے ذکر کیا مزید، اور پھر صحابہ کرام ہمارے اسلاف بزرگان دین وہ اس رات کو کیسے گزارا کرتے تھے، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے، ترغیب ملے کہ ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور ہمارا اصل طریقہ کیا تھا۔ اس پر کلام دیکھیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام سے، حضور اگر میں شب قدر کو پالوں تو پھر میں کیا کروں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم شب قدر کو پالو تو پھر کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حضور علیہ السلام نے خود تعلیم ارشاد فرمائی، جی، اور پھر ہمارے اسلاف نے جو ہے نا وہ اس پہ یہ بھی ارشاد فرمایا۔ ایک بات میں اور ساتھ ایڈ کروں گا، جی ضرور۔ امام شافعی فرماتے ہیں جس طرح شب قدر عزت و محترم ہے، اسی طرح آگے یوم قدر بھی محترم ہے، اللہ اکبر، اگلا دن بھی اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ رات محترم تھی۔ بالکل صحیح۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے یہ حدیث پاک، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جی، سرکار اسلام فرماتے ہیں میں آیا اس لیے تھا کہ تاکہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، قرض کا کوئی مطالبہ تھا ایک دوسرے شخص پر، ایک سے دوسرے کا، تو فرمایا ان کے جھگڑنے کی بنا پر اللہ نے تعیین لیلۃ القدر جو ہے وہ اٹھا لی ہے۔ اللہ، گو کہ اگلے الفاظ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ بہتر ہی ہو، اور یقیناً بہتر ہے۔ اگر بتا دیا جاتا تو پھر ایک ہی رات عبادت کا جو ہے وہ اجر ملتا، اور نہیں بتایا تو اب وہ ہر طاق رات میں اس کی تلاش کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں پر جو ایک قابل غور بات ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کے سبب سے تعیین لیلۃ القدر بھی اٹھا دی گئی تھی۔ اللہ، اندازہ فرمائیے آپ، تو آپ اس رات یہ بھی ایک نیک عمل کر لیں۔ تو اب تو امت مسلم آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہے، تو پھر کیسے یہ دیکھیں یہی تو ہم اس اگر آپس میں ہی ہم دست و گریباں ہیں تو پھر ہماری تعلیمات یہی ہیں نا جی، کہ ہم پھر ان سب کو چیزوں کو بالائے طاق رکھیں، پس پشت ڈالیں اور آگے بڑھ کے شیر و شکر ہوں۔ مسلمان ممالک کی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں، کشمیر، فلسطین، دیگر ممالک، ہاں آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح میں اگر نہ جانے یہ بات مناسب ہے یا نامناسب ہے، بالخصوص اس وقت ہمارے وطن عزیز کی جو سیاسی صورتحال ہے، دیکھیں جو جہاں پر ہے ٹھیک ہے غلط ہے قطع نظر اس کے، اس رمضان المبارک میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے ہمارا نوجوان طبقہ، بوڑھوں کو تو سارا وقت ہی سیاست میں گزرتا ہے نا، مطلب وہ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہیں گے، نوجوان طبقہ بھی، میں نے ایک اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں مجھ سے جو ہے وہ الجھ رہا تھا، تو میں نے آگے سے پوچھا بچے جس دن سے رمضان شریف، یہ تقریباً 10 رمضان کے بعد کی بات ہے، میں نے کہا بیٹا جس دن سے رمضان شریف آیا ہے آپ نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ایک دن بھی پڑھی ہیں؟ 10 رمضان گزر گیا، قرآن کریم والا مہینہ ہے یہ، آپ نے قرآن پاک کتنا پڑھ لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ یقین فرمائیں بچپن میں ہم یہ دیکھا کرتے تھے جب مقابلہ ہوتا تھا بچوں کا کہ دیکھیں کون زیادہ قرآن پڑھتا ہے، دیکھیں کون زیادہ سپارے پڑھتا ہے۔ آج بھی پرانے لوگ پھر بھی اسی انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مگر معذرت کے ساتھ وہی آپ والی بات کہ ہم آپس میں ہی اس قدر جھگڑ رہے ہیں، ہمیں اپنی اصل جو مقصد تخلیق ہے، جو ہمارا کام ہے، وہ میرے مرشد کریم فرمایا کرتے ہیں کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والوں میں پڑ جاؤ گے۔ اور دیکھیے اس وقت ہماری یہی صورتحال ہے، اس مقدس رات میں بھی لوگ جو ہے وہ نوجوان طبقہ موبائلوں پہ گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کا جو آپ یقین فرمائیں ہماری اسلام سے دوری اس قدر ہو چکی ہے ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک پیکج دیے ہیں، نفس اتنی تاریکی میں ڈوب چکا ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جانے کے باوجود وہ نفس
اپنی اسے معمول پر قائم ہے. امارہ جو ہے وہ غالب ہے ہم پر، نفس امارہ. لوامہ ہوتا پھر بھی بات تھی کہ ملامت کرتا رہتا جی، لیکن وہ بھی اب مغلوب ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے، اور مطمئنہ والے تو اب خال خال نظر آتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ایڈوانٹیج دیتا ہے کہ آؤ میری راہ کی طرف. پیکیجز ہیں. ہاں پیکیجز ہیں. پارہ نمبر 27 میں سورہ زاریات میں اللہ ارشاد فرماتا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. تو آئیے مغفرت من ربکم، آؤ اللہ کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ. ٹھیک ہے، تو گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ امت مصطفیٰ کو یہ راتیں یقین فرمائیں بہت بڑا پیکیج ہے، بہت بڑا توبہ قبول ہوتی ہے ان راتوں میں، بخشش ہوتی ہے. دیکھیں نا دعا جو حضور ارشاد فرما رہے ہیں ام المومنین پاک کو، وہ بھی تو معافی والی ہی عطا فرما رہے ہیں نا. سبحان اللہ، کہ اس رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگو. سلامتی میں تو سب کچھ شامل ہے. سبحان اللہ. آپ کسی کو سلام کہہ رہے ہیں تو اس میں سلامتی میں آپ سارا کچھ ہی آپ شامل اللہ کی طرف سے سلامتی ہے. اللہ اکبر، سلام قولا من رب الرحیم. ٹھیک ہے، تو اس لیے آئیے بڑھیے. اس کے برعکس ہوا تو وامتاز اليوم ایھا المجرمون. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مانگو کیا مانگتی ہو. عرض کی حضور میں بابا سے پوچھنا ہوں کہ مانگنا بھی کیا ہے. وہ بھاگی ہوئی آئیں تو بڑی خوشی میں ابا جی آج رسول اللہ نے فرمایا جو طلب کرنا ہے مانگو دیا جائے گا. کہا پھر حضور سے پوچھو محبوب جو معراج کی سب راز و نیاز ہوئے تھے ان میں سے کچھ ہمیں بھی بتا دیں. سبحان اللہ. اچھا، جب آ کر کے حضور کو عرض کی تو رسول اللہ مسکرائے. مسکرانے کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ میرے رازدار نے پوچھی بھی بات تو راز والی ہی پوچھی ہے. تو سرکار نے فرمایا عائشہ پھر سنو، معراج کی شب میرے رب نے مجھے یہ وعدہ دیا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا میں بروز محشر بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا. اما جی دھوڑی ہوئی خوشی سے بندہ جو ہے وہ آ کے کہا ابا جی حضور نے یہ ارشاد فرما، بڑی خوش ہیں. لیکن صدیق اکبر رو پڑے. فرمایا بابا جی یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے، آپ پھر اس پہ رو پڑے. فرمایا بیٹی عائشہ تم تو اس کا ایک پہلو دیکھ رہی ہو، میں اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر دل جوڑنے پر بغیر حساب کے داخلہ جنت ہے تو دل توڑنے پر بغیر حساب کی معاذ اللہ دخول جہنم بھی تو ہو سکتا ہے. علامہ صاحب جو کشمیر، فلسطین، یمن، شام میں مسلمانوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں، ان کے تو جسم پارا پارا ہیں، تو وہ کون جوڑے گا؟ ضرورت تو اس امر کی تھی کہ اسلامک اسٹیٹس جتنی ہیں اور اسلامک لیڈرز جتنے ہیں جی جیسے بنی ہوئی بھی ہے، اپنے مفادات کی جنگ ہے اسلامک حکمرانوں کی بھی اور پارٹیز کی بھی، اور کیا بات کریں اس پہ، پھر وہ بات آئے گی کہ یہ سیاسی ٹاک شو بن گیا، ہم تو وہ بات ہی تو پھر اس کی پھر یہی حل ہے جی کہ آپ خلافت کو قائم کریں. جی دیکھیں یہ جو ڈیموکریسی سسٹم ہے اسلام تو اس کے بالکل اگینسٹ ہے، یہ اسلام الاؤ نہیں کرتا، ہم نے تو اسے مجبوری میں تسلیم کیا ہوا ہے نا. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ سیاست ایسا طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، کہ اگر باطل پر لوگ زیادہ ہو گئے تو باطل کی پیروی کی. آپ دیکھیے آپ باطل کے ساتھ بہت بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں کھڑی ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور تو انود باطل کی ہی کے تو ساتھ باطل کے ہی ہیں. آپ دیکھیے نا سب سے بڑا مذہب اس وقت دنیا میں کون سا ہے؟ اسلام تو دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، عیسائیت ہے. عیسائیت ہے. اور عیسائیت کو بھی اپنے مقاصد کے لیے یہودیت جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. گو کہ یہودیت سب سے چھوٹا طبقہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں. ریزن یہ ہے مفتی صاحب قبلہ آج کی رات جس طرح یہ اتنی بڑی رات ہے، آپ فرما رہے نا کہ سیاسی ٹاک شو نہ ہو جائے، نہیں بالکل نہیں. اس لیے کہ اس امت کو ان راتوں میں ہی بیٹھ کر سوچ لینا چاہیے. آپ کا یہ ہمارا جو 9 نیوز کا ایک پروگرام ہے، اللہ کرے یہ اس قدر بڑی تعداد تک پہنچے کہ ہر بندے تک پہنچے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو یہ کہ واقعی ہم نے تو اپنا وقار کھو دیا ہوا ہے. ہم تو وہ لوگ تھے کہ بوری پر بیٹھ کر مسجد نبوی کے صحن میں کوئی حکم جاری ہوتا تھا تو کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلے برپا ہو جایا کرتے تھے. آپ دیکھیے بیت المقدس کی فتح کے وقت ان کے ایک پادری نے کیا کہا تھا کہ تم میں وہ بندہ نہیں ہے جس کے ہاتھوں سے یہ فتح ہونا ہے. انہوں نے نشانیاں بھی پڑھ دیکھیں، انہوں نے تو یہاں تک بتا دیا تھا کہ اس کے نام کے حروف 3 ہیں. اللہ اکبر. اس کا وجود یہ ہے، اس کی نشانیاں یہ ہیں. اللہ اکبر. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور اس کا مظہر عتم بیت المقدس کی فتح کے وقت سیدنا فاروق اعظم کی صورت میں نظر آیا. انہوں نے کہا اس کے نام کے 3 حرف ہیں عمر، وہ آئے گا تو فتح ہوگی. تو پلیز
आइए नौजवान बच्चों को, अपनी आने वाली औलाद और नस्ल को अपने बड़ों की बुजुर्गों की सीरत पढ़ाएं। यही रात है, इसकी सीरत ही बताएं कि हमारे अकाबिर इस रात को कैसे। जाली फितनों की लपेट में आ चुके हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जी बिल्कुल, मामलात आते जाते रहे, ये दुनिया का मामला सब जाना जाता है, ऐसे ही है। इनके पीछे अपना दीन ना बर्बाद करें, अपना वक्त ना बर्बाद करें, रमजान मुबारक के लम्हात बर्बाद करें। और बिलखसूस ये जो मुकद्दस रात है, इस रात में तो सबसे कट ऑफ होके अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ जोड़ करके, मैं एक बात अर्ज करके हमारा इख्तिताम की। जी बिल्कुल, आज देखें मेरा रब अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। बेशक मुफ्ती साहब किबला, अल्लाह की मोहब्बत, रहमत तो एक तरफ है, रब जो अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है ना, इस पे हदीसें हैं अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर बंदे को भी अपने रब की महज इबादत नहीं बल्कि रब से मोहब्बत करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मैं लफ्ज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये आज की रात में, इस रात में ये चीज हासिल करने की मुकम्मल कोशिश करें। और ये तो अल्लाह के इनाम है ना, इनकी भी तलब नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अल्लाह की रजा तलब करनी चाहिए बस। देखें अगर तो सईदा राबिया बसिया के बारे में आता है कि एक हाथ में पानी है और एक हाथ में जनाब हाथ का अलाव है, तो कहा ये क्या है, फरमाया जहन्नुम की खौफ से जो है वो लोग इबादत करते हैं, अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि इरादा है कि इसको बुझा ही दूं जहन्नुम को, ताकि जो है वो ये लोग इबादत तो अपने रब की, अपने रब से ना करें, अल्लाह की रजा तलब जन्नत के लिए ना करें। अल्लामा इस्माइल हकी ने रूहुल बयान में तफसीर में लिखा है कि अल्लाह ने एक बंदे से फरमाया, गैब से आवाज आई, मैंने जन्नत सारा कुछ तेरे लिए बनाया, तूने मेरे लिए कहा, या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ। फरमाया तू जन्नत के लिए करता है, जहन्नुम से बचने के लिए करता है, मालिक फिर तेरे लिए क्या करूं? फरमाया फिर मेरे बंदों से मोहब्बत, मेरे दुश्मनों से नफरत किया करो। तो लिहाजा आज की रात में बिलखुसूस जो मेरा पैगाम है वो ये है कि मोहब्बत इलाही अपने अंदर पैदा करें, अपने रब से मोहब्बत। और इस हदीस पे गुफ्तगू की इजाजत चाहूंगा, रब अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन 99 दफ्तर गुनाहों के लेके आने वाले शख्स को हुक्म होगा, अपने गुनाह अपना नामा या माल पढ़। शर्मसारी और शर्मिंदगी के बायस पढ़ नहीं पाएगा कि सारा है ही गुनाहों से लिथड़ा हुआ, तो अल्लाह करीम अपना दस्ते कुदरत रख देगा उसके गुनाहों पे। अब उसे जब कोई गुनाह नजर नहीं आएगा, जैसा उसकी शान के लायक है, तो जब उसे कोई गुनाह पढ़ने को मिलेगा नहीं तो पूछेगा या अल्लाह गुनाह ही नहीं है। अल्लाह करीम हाथ उठाएगा अपना दस्ते कुदरत, और मैं देख अभी भी हैं लेकिन हमने अपना दस्ते कुदरत रख दिया था। इस कदर मोहब्बत करने वाले रब से हमें भी चाहिए कि हम टूट कर अपने रब की मोहब्बत करें। तन्हा बैठें आज की रात में, कहीं पर भी बैठ जाएं, हर चीज से कट होके, और सिर्फ ये हो कि इस दुनिया में मेरे सिवा और मेरे रब के सिवा कोई भी नहीं है, और इस कदर मोहब्बत के साथ अपने रब को पुकारें। देखें कैसे बड़ा पार है। एक सांस की जिंदगी है, वो सोच लें अगर ना आए तो कहाँ हम जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए ये चाहिए कि आज की रात में अपने आप को अपने रब के हुजूरी इस अंदाज से पेश करें जैसे रसूलुल्लाह गारे हिरा में पेश किया करते थे। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, और खुलासा कलाम यही है कि अल्लाह से लो लगाई जाए, अपना एहतिसाब किया जाए। नाज़रीन, सामीन 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन का आज का ये खुसूसी प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद लुकमान रज़ा, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। आखिर में जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अवैस मुस्तफ़ाई साहिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मिदहत सराई करेंगे। जी जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अवैस मुस्तफ़ाई साहिब। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी जुबान पे आया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी जुबान पे नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समा नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया।
اور ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ۔ اور دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کسی کو لوٹا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اور ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی وہ رہتے ہیں، مائل بکرم ہی وہ رہتے ہیں، جب یاد کیا صلی اللہ، جب یاد کیا صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپا نہیں، جب یاد کیا صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اور اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے، کہ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان مگر اس احسان کے، کہ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان